Welcome to my channel Best Islamic Insights. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان دنیا میں روزی حاصل کرنے کے لیے مختلف ذرائع اختیار کرتا ہے۔ کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی مزدوری، کوئی زراعت اور کوئی علم و ہنر کے ذریعے اپنا پیٹ پال لیتا ہے۔ اسلام نے محنت کو عبادت کا درجہ دیا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی سکھایا ہے کہ روزی صرف کمانا ہی کافی نہیں بلکہ حلال طریقے سے کمانا اصل کامیابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حلال کمائی فرض کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے، مگر افسوس کہ آج کے دور میں ہم کمائی کے لیے حلال و حرام کی تمیز بھول چکے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نہایت حکیمانہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنی اولاد کو 5 کاروبار کبھی نہ سکھاؤ۔ یہ 5 کاروبار بظاہر عام نظر آتے ہیں، مگر ان کے اندر ایسے گناہ چھپے ہیں جو انسان کے رزق کو بے برکت کر دیتے ہیں، دل کو سخت بنا دیتے ہیں اور آخرکار بندے کو اللہ کی ناراضی کی طرف لے جاتے ہیں۔ پہلا پیشہ ہے کفن فروشی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایسے کاروبار نہ بناؤ، کیونکہ جو شخص کفن فروخت کرتا ہے اس کے دل میں ایک چھپا ہوا رجحان پیدا ہوتا ہے کہ کسی کا مرنا ہی اس کی کمائی کا ذریعہ ہے۔ یہ سوچ انسان کے دل سے نرمی اور انسانیت ختم کر دیتی ہے۔ موت پر بھی دل نرم ہونے کی بجائے نفع و نقصان کا تصور آتا ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ کوئی شخص دوسروں کے غم سے اپنا فائدہ تلاش کرے۔ دوسرا پیشہ ہے زرگری، یعنی سونا چاندی کا کاروبار۔ بظاہر یہ ایک معزز پیشہ ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں فریب، دھوکہ، ملاوٹ اور ناپ تول کی بے ایمانی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک زرگر اگر دیانت سے کام کرے تو یہ پیشہ برا نہیں، لیکن اکثر لوگ لالچ کے سبب جھوٹ بولتے ہیں، وزن میں کمی کرتے ہیں یا نقلی چیز اصلی کہہ کر بیچ دیتے ہیں۔ اسلام میں دھوکہ دینے والے کے بارے میں سخت الفاظ آئے ہیں۔ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو اس پیشے سے بچنے کی نصیحت فرمائی تاکہ دل میں لالچ اور حرص پیدا نہ ہو۔ تیسرا پیشہ ہے قصابی۔ کسائی کا کام اگرچہ ضروری ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دل کو سخت کر دیتا ہے۔ جب انسان روز خون دیکھتا ہے، جانوروں کو ذبح کرتا ہے، تو اس کے اندر سے نرمی اور رحم کے جذبات کم ہوتے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اکثر غصے والے اور بے حس بن جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رحم دلی کی تعلیم دی ہے۔ فرمایا جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا، آسمان والا اس پر رحم نہیں کرتا۔ اس لیے اگر کوئی شخص اس کام میں ہے تو اسے چاہیے کہ ہمیشہ نیت درست رکھے، جانور کے ساتھ بھی نرمی کرے اور ظلم یا زیادتی سے بچے۔ چوتھا پیشہ ہے گندم فروشی یا اناج کا کاروبار۔ بظاہر یہ بھی ضرورت کا کام ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ گندم روک کر مہنگی بیچتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں تاکہ منافع زیادہ ہو۔ اسلام نے اس فعل کو ظلم قرار دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو کوئی غلہ روک کر لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرے، اللہ اس پر اپنی رحمت روک لیتا ہے، یعنی جو دوسروں کی بھوک کو اپنی دولت کا ذریعہ بناتا ہے وہ اللہ کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ پانچواں اور آخری پیشہ ہے باندی یا غلام فروشی۔ اگرچہ آج کے دور میں غلامی کا نظام ختم ہو چکا ہے، مگر ماضی میں یہ کاروبار بعض لوگوں کے لیے کمائی کا ذریعہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سختی سے منع فرمایا، کیونکہ یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ کوئی شخص کسی انسان کو خرید و فروخت کی چیز نہیں بنا سکتا۔ اسلام نے غلاموں کو آزاد کرنے کو ثواب اور نیکی کا سب سے بڑا عمل قرار دیا ہے، لہذا ایسا کاروبار جو کسی انسان کی آزادی چھین لے وہ اللہ کے نزدیک کبیرہ گناہ ہے۔ ان 5 پیشوں کے پیچھے ایک ہی بنیادی مقصد ہے، دل کی پاکیزگی اور رزق کی پاکیزگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں
ہیں کہ امت کا دل نرم اور رحم دل اور خوف خدا سے لبریز رہے۔ اگر انسان کا رزق مشکوک ہو جائے یا وہ دوسروں کے نقصان سے فائدہ اٹھانے لگے تو اس کی عبادتوں میں اثر نہیں رہتا، دعائیں قبول نہیں ہوتی اور گھر میں بے برکتی چھا جاتی ہے۔ آج بھی اگر ہم غور کریں تو انہی 5 گناہوں کی جھلک مختلف صورتوں میں نظر آتی ہے۔ کچھ لوگ موت پر کاروبار کرتے ہیں، کچھ ضرورت زندگی کی چیزوں پر ناجائز منافع لیتے ہیں، کچھ جھوٹ اور دھوکے سے کاروبار چلاتے ہیں اور کچھ دوسروں کے حقوق غصب کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ظاہری طور پر دولت آ جاتی ہے مگر سکون نہیں ملتا۔ اسلام کا واضح پیغام ہے، برکت صرف حلال کمائی میں ہے۔ اگر کم بھی ہو مگر دل مطمئن ہو تو وہ دولت بہتر ہے جو حرام کے راستے سے آ کر دل کو سیاہ کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک درہم حرام کا جو انسان کے پیٹ میں جائے 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کو دولت کا نہیں بلکہ حلال روزی کا سبق دیں، انہیں یہ سکھائیں کہ عزت کمائی سے نہیں بلکہ دیانت سے ملتی ہے۔ کاروبار کوئی بھی ہو، اگر نیت صاف، طریقہ درست اور دل میں خوف خدا ہو تو وہ باعث برکت بنتا ہے، مگر اگر دل سے تقوی نکل جائے اور نفع بھی مقصد بن جائے تو وہی کام گناہ بن جاتا ہے۔ دنیا کے فائدے عارضی ہیں مگر آخرت ہمیشہ کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حلال رزق کمایا وہ قیامت کے دن انبیاء اور شہداء کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج ہم اپنی اولاد کو ڈاکٹر، انجینئر یا بزنس مین تو بنانا چاہتے ہیں مگر دیانتدار انسان نہیں بناتے۔ اگر ہم نے بچوں کو رزق حلال اور ایمانداری کا سبق دے دیا تو یہی سب سے بڑا سرمایہ ہوگا۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے روشنی کا مینار ہیں۔ جن باتوں سے نبی نے منع فرمایا ان میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہے۔ جو لوگ نبی کے فرامین پر چلتے ہیں ان کی زندگی میں سکون، برکت اور عزت آتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان 5 پیشوں کے پیغام کو سمجھیں، اپنے دل کو صاف رکھیں اور اپنی روزی کو پاکیزہ بنائیں، کیونکہ برکت ہمیشہ سچائی اور تقوی کے ساتھ رہتی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔